بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ کی تیمارداری میرے ہی گھر کی جائے۔ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر گھر سے نکلے۔ آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھستے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور آدمی کے درمیان آپ باہر نکلے تھے۔ حضرت عبیداللہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو سنائی تو وہ بولے تم جانتے ہو دوسرا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر ایسی 7 مشکوں کا پانی ڈالو جن کے سر بند نہ کھولے گئے ہوں تاکہ میں سکون کے بعد لوگوں کو کچھ وصیت کروں۔ چنانچہ آپ کو حضرت حفصہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی کے لگن میں جو تانبے کا تھا بٹھا دیا گیا اور ہم نے آپ پر ان مشکوں سے پانی بہانا شروع کیا۔ جب آپ ہم کو اشارہ فرمانے لگے کہ بس اب تم نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 198۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سلیمان نے کہا مجھ سے عمر بن یحییٰ نے اپنے باپ یحییٰ کے واسطے سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا بہت زیادہ وضو کیا کرتے تھے یا یہ کہ وضو میں بہت پانی بہاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا، اس کو پہلے اپنے ہاتھوں پر جھکایا، پھر دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈال کر پانی لیا اور ایک چلو سے کلی کی اور 3 مرتبہ ناک صاف کی، پھر اپنے ہاتھوں سے ایک چلو پانی لیا اور 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے سر کا مسح کیا تو پہلے اپنے ہاتھ پیچھے لے گئے، پھر آگے کی طرف لائے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 199۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چوڑے منہ کا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پانی کی طرف دیکھنے لگا، پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ پانی سے جن لوگوں نے وضو کیا وہ 70 سے 80 تک تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو حدیث نمبر 200۔